بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان سن 790 میں شعبہ ابو طالب میں قید کر دیے گئے تھے۔ سن 1090 میں بائیکاٹ ختم ہوا۔ پورے 3 سال درے میں پڑے رہے۔ یہ سال جس سختی، جس مصیبت اور جن تکلیفوں سے مسلمانوں نے گزارے، ان کا 100واں حصہ بھی بیان کرنا اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ سن 1090 میں جب بائیکاٹ ختم ہوا ہے اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آئے تو خیال ہوتا تھا کہ شاید قریش کی بیضا سختیوں اور نامناسب اور ظالمانہ ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، پر ہونے والے واقعات نے بہت جلد بتا دیا کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ سخت ظالم ثابت ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ قبیلہ بنی تمیم سے تھے۔ یہ قبیلہ قریش کا عزت دار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سب سے بڑا اور عزت دار آدمی ہی خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ اس عہدے پر بٹھائے گئے تھے۔ وہ خون کے جس مقدمے کا خون بہا یا لڑائی کے جرمانے کا جو فیصلہ فرما دیتے تھے، مکہ کے تمام لوگ اور سارے قریش بن کچھ کہے سنے ان فیصلوں کو مان لیتے تھے۔ کسی کو ان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ آپ مالدار بھی تھے اور بہادر بھی تھے، اور آپ کا قبیلہ بھی بڑا تھا، لیکن آپ کے مسلمان ہونے سے آپ کے قبیلے نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ شعبہ ابو طالب سے نکلے تو اپنے مکان کے آنگن میں ایک چبوترا بنا کر اس پر نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے لگے۔ چونکہ آپ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے، اس لیے آپ کے پڑوسیوں کو یہ حرکت بہت ناپسند تھی۔ انہوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ موقع پاتے آپ کے مکان میں گندگی وغیرہ پھینک دیتے تھے اور تلاوت کے وقت پتھر اور اینٹیں برساتے تھے، جن سے آپ تنگ آ گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ میری قوم کا ظلم اب ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں مکہ میں رہوں، اگرچہ مجھے آپ کی جدائی بوجھ ہو رہی ہے، پھر بھی مصلحت کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی ہجرت کر کے حبشہ میں جا کر قیام کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، قوم تمام لوگوں کو مکہ سے نکالنا چاہتی ہے۔ ہجرت کرنا تو میں بھی چاہتا ہوں، مگر خدا کے حکم کا انتظار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں ہجرت کا حکم ہوگا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مکہ سے روانہ ہو گیا ہوں اور بہادار علاقے میں پہنچ گیا ہوں، جہاں کھجوروں کے باغ بہت زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایسے ہی علاقے کی اور ہجرت کا حکم ہوگا جہاں زیادہ سے زیادہ کھجوریں کے باغ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ شاید وہ جگہ یمامہ مدینہ ہو، کیونکہ وہی کھجوروں کے باغ بہت ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سی جگہ ہوگی۔ آپ نے کہا، اچھا ابوبکر، تم اگر اپنی قوم سے اتنا تنگ آ گئے ہو کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو خدا کا نام لے کر ہجرت کرو، مگر میرا خیال ہے کہ تم شاید حبشہ نہ جا سکو گے۔ حبشہ نہ جا سکوں گا تو جدہ ہی میں رہ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اور جب اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائیں گے، میں ساتھ دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اٹھے، اپنے مکان پر آئے، اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے پر قبیلہ مکارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ ابھی تک حالت کفر میں تھے۔ انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابوبکر؟ مجھے میری قوم نے اتنا ستایا ہے کہ میں نے مجبوری کی حالت میں ارادہ کر لیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں تاکہ آزادی سے اپنے خدا کی عبادت کر سکوں۔ قوم اتنی مورکھ ہو گئی ہے کہ آپ جیسے نیک آدمی کو بھی مکہ سے نکال دیا ہے۔
ابن الدغنہ نے کہا، شاید اس قوم کی تباہی کا وقت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن ابوبکر، آپ کو مکہ سے نہ نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ہی بتائیے میں کیا کرتا؟ حضرت ابوبکر نے کہا، تنہا پوری قوم کا مقابلہ کیسے کروں؟ اتنے بڑے شہر میں ایک آدمی بھی مجھے اپنی حمایت میں لینے کو تیار نہ ہوا۔ میں آپ کو اپنی حمایت میں لیتا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، آپ مکہ واپس چلیے اور آزادی سے اپنے خدا کی عبادت اور مکہ میں ہی کیجیے۔ اگر آپ کو کسی نے پریشان کیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔